کہ یہ واقعہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کی اصل کہانی ہے کیا؟ بہت بڑا افسوسناک واقعہ لاہور میں 5 جانیں ضائع ہو جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور ایک رنجش ہوگی اور اس کی تڑپ کتنی ہوگی، اس کے بدلے کی آگ کیا بھڑک رہی ہوگی۔ جیسے ہی وہ جیل سے باہر آتا ہے 1 ماہ بعد ہی اس میں پلاننگ شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے چینل آواز ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ بات ہے کہ یہ صبح 5:30-6 بجے کا ٹائم تھا جب شوکت اسلحہ لے کر اس گھر میں آتا ہے۔ یہ بدقسمت گھر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ساس، بہو اور سسر اور سالے کو گولیوں کے وار سے ان کو قتل کر دیتا ہے اور بعد خودکشی کر لیتا ہے۔ لیکن یہ واقعہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کی اصل کہانی ہے کیا؟ کہانی کو اگر ہم پیچھے جائیں تو یہ جو لڑکی ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی بیوی تھی جس نے گن پوائنٹ میں شوکت نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، اس کو یہاں سے اغوا کر کے لے گیا۔ ظاہراً یہ کام کرتی تھی کسی فیکٹری میں اور شوکت نے اس کو وہاں سے اغوا کر کے پھر اس کو نامعلوم جگہ پہ لے جاتا ہے۔ وہاں پر اس کو گن پوائنٹ پر بقول مبینہ یہ جو اطلاع ہمیں مل رہی ہے کہ وہ پھر اس سے نکاح کرتا ہے گن پوائنٹ پر۔ پھر 164 کا بیان ڈیفینیٹلی جب اغوا کرتا ہے تو گھر والے اس کے اوپر FIR درج کرواتے ہیں۔ وہ FIR کو کلیئر کرانے کے لیے یہ جو اپنی جو مری ہے اپنی اس کی بیوی جس نے اس کے ساتھ گن پوائنٹ پر شادی کی تھی اس کو لے کر مجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے کہ تاکہ یہ وہ بیان دے اور یہ جو پرچہ ہے جو FIR میرے پر اس ٹائم ہوئی ہے اغوا کی یہ کلیئر ہو جائے۔ جب وہ جاتا ہے مجسٹریٹ کے پاس اپنی بیوی کو لے کر تو وہ وہاں پر انکاری ہو جاتی ہے۔ وہ شاید گھر والوں کا پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر عمران شوکت ہوتا ہے، اس کو پولیس حراست میں لیتی ہے، پھر اس کو ڈیفینیٹلی اس کو پھر جیل بھیج دیتی ہے۔ وہ جیل سے تقریباً 1 ماہ 1.5 ماہ بعد جب واپس آتا ہے تو اس کے اندر ایک مقابلے کی اور ایک وہ کہتے نہیں ہے کہ ایک انگار بھڑک رہا ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اس کے علاوہ کوئی ابھی تک جو ہے کوئی اور اپڈیٹ فیملی والوں نے کوئی انٹرویو دیا اس میں کچھ بتایا ہو کیا ابھی تک کوئی بات جو ہے وہ سامنے آئی؟ بیسیکلی یہاں کا ماحول نا بڑا کنجسٹڈ ماحول ہے، گاؤں کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ چونگ کا علاقہ ہے اور یہاں پر ہم نے بہت زیادہ کوشش کی، ایک رشتہ داروں نے ہم سے بات کی ہے لیکن یہاں پر لوگ بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں کیونکہ ایک سینسیٹیو معاملہ ہے۔ اور ایک ابھی دیکھیں نا آج کا دن ہے، صبح یہ واقعہ پیش ہوا ہے اور یہاں پہ قرآن پڑھا رہے تھے، اس کی جو ساس ہے اور جو مقتولہ لڑکی ہے وہ بچوں کو قرآن پڑھا رہی تھی۔ یہاں کے محلے کے یہ جو بچے ہیں وہ قرآن مجید وہاں پڑھ رہے تھے جب وہ شوکت گن لے کے آتا ہے صبح 5:30-6 بجے اور دروازہ کھڑکاتا ہے اور چھوٹا بچہ دروازہ کھولتا ہے۔ جب وہ اندر آتا ہے اور سیدھا کمرے میں جاتا ہے، کمرے میں اس کی ساس ہوتی ہے، پہلے وہ اس کی ساس کو مارتا ہے، پھر اس کی جو بیوی آتی ہے جو بتایا جاتا ہے بقول کہ وہ اس کو کہتی ہے کہ تم ایسا مت کرو، پھر اس کی بیوی کو مارتا ہے، پھر اپنے سسر کو مارتا ہے، سسر اوپر چھت سے نیچے آتا ہے، پھر اس کو مارتا ہے، پھر اپنے سالے کو مارتا ہے، سالہ زخمی حالت میں آ کے یہاں گرتا ہے۔ جب یہاں کے گرتا ہے تڑپتا ہے تو اس کے اوپر پاؤں رکھ کر پھر اس کو فائر مارتا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بعد میں خود بھی وہ یہاں پہ آ کے خودکشی کر لیتا ہے۔ نہیں تو ابھی تک اطلاعات کے مطابق کتنے لوگ جو ہیں مر چکے ہیں، کوئی ابھی زندہ ہے یا نہیں؟ نہیں، اب اس ٹائم کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ جو قاتل ہے وہ اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی۔ جو مقتول ہیں جو 4 ہیں، جو اس میں بیوی ہے، اس کی ساس ہے، سسر ہے، سالہ ہے، وہ اب دنیا میں نہیں رہے کیونکہ اس نے ان کو بھی قتل کیا، پہلے ان کو قتل کیا، بعد میں وہ اس نے خود اپنے آپ کو گولیاں ماری اور خودکشی کر لی۔ دیکھیں یہ افسوسناک واقعہ ہے، یہ لاہور کا علاقہ ہے اور ڈیفینیٹلی ایک پوش ایریا تو نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن اتنا بھی ہم اندر نہیں ہے۔ لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو خبیث انسان تھا وہ اس کو بہن بھی کہتا تھا کیونکہ ایک فیکٹری میں ایک جگہ ہی کام کرتے تھے اور بتایا جائے عمر میں اس سے کم از کم وہ اگر لڑکی کا جو ہم نے یہاں سے بتایا ہے ذرائع نے کہ وہ 19 سے 20 سال تھی، جو عمران شوکت ہے اس کی عمر کم از کم 40-42 سال تھی۔ اور لیکن ڈیفینیٹلی جب وہ اس نے یہ چیز اٹھائی، قدم اٹھایا، اغوا کیا، پھر اسے گن پوائنٹ پہ نکاح کیا، پھر جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونے لگے 164 کے بیان ہونے تھے، ڈیفینیٹلی اس کے اوپر FIR تھی، اس نے FIR کلیئر کرنے کے لیے مجسٹریٹ سامنے کے پیش ہونا، جی یہ عورت ہے اسے آپ حلفیہ بیان لے لیں، تو وہاں پہ وہ لڑکی نے کہا کہ اس نے مجھ سے زبردستی کیا نکاح، تو وہیں پہ اس کی گرفتاری ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس نے جو ہے اپنے آپ کو تو مار لیا، اس کے علاوہ فیملی ممبر جو ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں
بتا نہیں رہے اس چیز کے بارے میں. دیکھیں آتا ہے کہ یہاں پہ نا کئی جگہ پہ ہم نے رپورٹنگ کی ہے, جب کرائم سین ہوتا ہے نا تو وہاں کے جو پوش ایریا ہوتے ہیں نا, جہاں پہ پوش ایریا پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں یہ پوش ایریا نہیں ہے, خود لوگ ذرا ڈرے ہیں کہ اتنا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. 4 جو گھر والے ہیں ان کا گھر ہی اجڑ گیا ہے. اب 2 بچے ہیں جس کی 18 سال عمر ہے, ایک کی 20 سال عمر ہے, اور ایک ان کا گھر ہی چلا گیا سارا ان کا. تو لوگ بھی ڈرے ہیں کہ یار ہم کیا بات کریں اس پہ, کیا کریں کیا نہ کریں. تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں, کئی جگہ پہ باتیں ہو جاتی ہیں, کئی جگہ پہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم یار بات نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے لاہور میں, 5 جانیں ضائع ہو جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور ایک رنجش ہوگی اور اس کی تڑپ کتنی ہوگی, اس کے بدلے کی آگ کیا بھڑک رہی ہوگی. جیسے ہی وہ جیل سے باہر آتا ہے 1 ماہ بعد ہی اس میں پلاننگ شروع کر دیتا ہے. وہ 1 ماہ پلاننگ کے بعد وہ آج کامیاب ہوا بندہ. تو میں کہتا ہوں کہ جو مارنے والا بھی مر گیا, مقتول بھی دنیا فانی سے چلے گئے, انصاف کہاں سے ملے گا, ٹھیک ہے. جس کو آپ نے کٹہرے میں لانا تھا وہ بھی دنیا میں نہیں رہا. جی تو ناظرین کرام, یہ تھی سارے معاملے کی حقیقت کہ شوکت جو ہے وہ کس طرح مار کے گیا ہے, اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بھی مار لیا. فیملی جو ہے وہ اداروں سے اپیل کر رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ انصاف دیا جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کی اجازت دیں. اللہ حافظ.